نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام آپ کون ہیں اور کیا ہیں کہ آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے، اور اس کے اندر ہمارے جو مہمان آئے ہیں جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے، مولانا مفتی خضر نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام مکمل نام تو محمد خضر متین ہے۔ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے ہے، آبائی گاؤں میرا وہیں ہے، ویسے ابھی رہائش کراچی میں ہی ہے۔ اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے تعلیم کراچی جامعہ فاروقیہ سے 2016 میں میری فراغت ہے، وہیں سے میں نے عالم کا کورس کیا، اس کے بعد 1 سال کا مفتی کا کورس کیا جس کو تخصص بولتے ہیں جامعہ تراث الاسلام میں۔ تو ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ عملیات کی طرف کس طرح آئے؟ پہلے تو کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا عملیات کے علم سے، ہاں گھر کے اندر کچھ حالات اس ٹائپ کے تھے جس کی وجہ سے روز پریشانی، کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی تھی، گھر کے اندر کچھ بیماریاں، کچھ مسائل اس ٹائپ کے تھے کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی عامل کے پیچھے جانا پڑتا تھا، پریشانی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ، جب اتنی پریشانی کسی کی محتاجی ہے، بار بار جانا پڑ جاتا ہے اور مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ یہ علم خود بھی سیکھ لیا جائے کہ کم سے کم دوسرے کی محتاجی سے بچ جائے انسان، اور یہ ہو سکے کہ کم سے کم، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنے گھر کی حد تک تو مسائل حل کر ہی سکے۔ تو اسی وجہ سے تھوڑا شوق پیدا ہوا کہ اپنے گھریلو مسائل، لوگوں کے جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور صحیح طرح سے مدد کی جا سکے، کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ تو جب جس فیلڈ کے اندر اچھے لوگ آگے نہیں آتے تو برے لوگ خود بخود وہاں عروج پا جاتے ہیں، وہیں آگے آ کے لوگوں کے عقائد بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اور لوگوں کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شوق پیدا ہوا کہ مدد کی جا سکے اور لوگوں کی صحیح قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عملیات کی طرف رہنمائی کی جا سکے۔ آپ کو تقریباً کتنا عرصہ لگا عملیات سیکھنے میں؟ عملیات ویسے تو میں جب درجہ رابعہ میں تھا، جامعہ فاروقیہ فیز 2 میں پڑھتا تھا، تب سے میں نے شروع کر دی تھی۔ باقی یہ ہے کہ اس ٹائم سے تھوڑی بہت چلتی رہتی تھی، لیکن یہ کہ مکمل جو صحیح معنی میں شروع کی وہ فراغت کے بعد ہی شروع کی مستقل طور پر۔ تو آپ نے کس سے سیکھا اور آپ کے شیخ کی طرف آپ کو لے جانے والے کون تھے؟ ہم کلاس میں پڑھتے تھے درجہ رابعہ کے اندر، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ اس طرح پتہ چلا تھا مجھے کہ وہ بھی روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمارے گھر میں مسائل تھے تو میں ان کے پاس بھی گیا، میں نے بولا اس طرح آپ بھی ہمارے گھر کا چیک کریں۔ تو ان سے بات چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ آپ مجھے اپنے استاد کے پاس لے جائیں۔ وہ اپنے استاد کے پاس لے گئے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میرے اندر پہلے بھی یہ تھوڑا شوق پیدا ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے وظائف وغیرہ شروع کر دیے۔ میں نے تو پہلے یہی سمجھا کہ عملیات ہی ہیں، لیکن بعد میں مجھے کنفرم ہوا کہ یہ تصوف کا سلسلہ ہے جس کے اندر عملیات ایک حصے کے طور پر ہیں، جزء کے طور پر ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ لگانا، عملیات اور لوگوں کا علاج کر کے ان کی مدد بھی کرنا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگانا۔ اصل مقصد ان کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ لگانا ہی تھا۔ تصوف اصل جو تھا وہ تصوف کا سلسلہ ہی تھا، روحانیت کا سلسلہ ہی تھا وہ۔ تو آپ نے یہ عملیات کا سلسلہ کس سے سیکھا؟ میرے استاد ہیں حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب، انہیں کے ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل دیکھیں ایک معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عملیات کوئی انوکھی چیز ہے جو ہر بندہ نہیں سیکھ سکتا، یا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کے جدی پشتی کسی کا باپ دادا پیر ہوگا تو اسی کو ہی ملے گا، تو یہ غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ یہ ان کی فراغ دلی ہے کہ وہ ہر بندے کو سکھاتے ہیں، انہوں نے ہر کسی کو اپنا علم عطا کیا کہ پوری دنیا کے اندر آج ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نے بھی انہی سے ہی سیکھا ہے، یہ انہی کا ہی عطا کرتا ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو یہ ہے کہ عملیات سیکھنے کے لیے کہیں سمندر میں چلہ لگانا پڑتا ہے یا اس طرح کے آپ کے اوپر، خاندان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں لوگوں کے اندر جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ چلے کاٹے جا، چلہ کشی کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے بہت سے طریقے ہیں۔ پرانے بزرگان دین جو تھے وہ جنگلوں میں جا کے چلہ کشی کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر جا کے چلہ کشی کیا کرتے تھے، اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ مختلف بزرگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جو عطا کیا وہ کثرت ذکر ہی ہے صرف، کہ انسان زیادہ ذکر کرے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ روحانیت عطا کرتا ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، وہ چلہ کشی سے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ویسے بھی وہ بھی چلہ کشی کی جا سکتی ہے کہ انسان جنگلوں میں جا کر چلہ کشی کرے، لیکن یہ کہ اور بھی مختلف طریقے ہیں چلہ کشی کرنے کے کہ آپ بیٹھ کے کہیں ایک تعداد میں ذکر کو پورا کریں، تنہائی میں اس تعداد کو ذکر کو پورا کریں، تو اس طرح بہت سے طریقے ہیں، صرف وہیں جنگلوں وغیرہ میں جا کے چلہ کشی نہیں ہے، اور بھی بہت سے طریقے سے چلہ کشی کی جاتی ہے۔ تو یہ جنگلوں میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا یا کیا وجہ ہے؟ جنگلوں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک یکسوئی حاصل ہو جائے، انسان یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور روحانیت میں کمال پیدا کرے۔ تو یہی اصل مقصد بزرگان دین آبادی کو چھوڑ کر جنگلات کی طرف جانے کا یہی مقصد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے تاکہ یکسوئی سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کمال اور مہارت پیدا کرے روحانیت میں۔ تو جیسا کہ آپ نے مطلب کچھ عرصہ قبل میرے خیال سے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ایک یوٹیوب چینل کھولا تھا؟ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اسی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا۔ اس سے ہمارا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عملیات اور تصوف کی طرف رہنمائی کی جائے۔ آج کل کے دور میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کیا جاتا ہے یا کسی چیز کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روحانیت کے بارے میں بھی بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف روحانیت کو صرف نفسیات کا کھیل سمجھتے ہیں، صرف ڈرامے بازی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ کرتے۔ حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے صریح نصوص سے ثابت ہے، ان کا انکار کیا جائے تو انسان کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ہر چیز کے اندر جادو ان کو نظر آتا ہے۔ تو انسان لوگوں کو ایک معتدل راستہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عملیات اور تصوف کی طرف رہنمائی کی جائے، اس کے لیے ہم نے اپنا ایک چینل لانچ کیا تھا۔ تو آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ ہمارے چینل کا نام جو ہے خضری بیس۔ ہم نے خضری بیس چینل کا نام اپنی نام کی مناسبت سے کوئی نہیں رکھا، بلکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے چینل کا نام رکھا ہے، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ تکوینی ڈپٹی وغیرہ ہے۔ تو روحانیت میں بھی تصوف میں بھی اصل چیز یہی وہ ہے کہ جو روحانیت میں یہی تکوینی عہدے وغیرہ ہیں، تکوینی ڈپٹیاں وغیرہ ہیں، وہی چیز وہ ہے، تو اس وجہ سے اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ تو آپ کے چینل پہ تقریباً کس طرح کا مواد مل سکتا ہے؟ اگر کوئی ہمارے ناظرین آپ کے مطلب ویڈیوز دیکھنا چاہیں یا تصوف کی طرف آنا چاہیں تو وہ اگر چاہیں مطلب تصوف کے بارے میں کچھ معلومات کرنا تو آپ کے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کا جو اصل مقصد تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تصوف اور عملیات جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں اسی کی طرف لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے، اور باقی اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی دینی مسائل ہوں ان کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور بھی مسائل وغیرہ ہوں، کسی کو علاج وغیرہ سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی اشکال ہو ان تصوف اور عملیات سے ریلیٹڈ، کسی کا کوئی سوال ہو، کسی کا کوئی اعتراض ہو، تو اس کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے پروف کے ساتھ، باقاعدہ پروف کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ تو اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کسی تصوف کے معاملات میں یا پھر اگر مطلب عملیات کے سلسلے میں یا پھر کوئی آپ سے دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ وہ ہمارے چینل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، باقاعدہ وہیں پہ نمبر وغیرہ بھی دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اپنا سوال ہم تک پہنچا کے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنے ناظرین کو اس کا جواب دیں اور صحیح قرآن و حدیث سے باقاعدہ ثابت شدہ احادیث کے حوالے کے ساتھ، قرآن مجید کی باقاعدہ آیات وغیرہ کے پروف کے ساتھ ہی اس کا جواب دیں۔ تو مفتی صاحب آپ مطلب ناظرین کو بتائیں کہ مطلب اگر عام جو ہر بندہ اس کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہر بندہ اپنی حفاظت کے لیے کر سکے یا مطلب چھوٹا سا ہو اور مفید بھی ہو۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کسی صحیح ماہر علاج کرنے والے سے اپنا علاج کرائیں۔ باقی یہ کہ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی چھوٹا سا عمل ہو جس سے آپ کی حفاظت رہے، آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کسی علاج کے لیے جانے کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ منزل کی پابندی کریں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے قرآن مجید کی، اس میں 33 آیات ہیں مولانا زکریا صاحب کو، وہ صبح شام اس کی پابندی کریں، ایک ایک مرتبہ پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں۔ اس کی میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس کے لیے کسی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم بول رہے ہیں یہ ہم اجازت عام دے رہے ہیں، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جو بھی ویڈیو دیکھے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے ہماری طرف سے۔ باقی اس کے علاوہ صبح شام حصار کی پابندی کریں۔ حصار یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ شیاطین، جنات وغیرہ ان بری چیزوں سے انسان کی حفاظت رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام
10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیل لیا کریں. اس سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اس کی معمول میں رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام آفات وغیرہ سے, جنات شیاطین کے شرور سے حفاظت فرمائیں گے. اور باقی یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اور جو صبح میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہو جاتا ہے جو شام تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو ہمیں یقین کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, سب مسلمانوں کی جادو جنات اور حاسدین کے حسد سے ان حفاظت فرمائے. تو ہم اپنے اختتام تک کیونکہ پہنچ چکے ہیں, اور ہم اپنے مہمان کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے دیا. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مہمان اور آتے رہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں. اور اگر آپ مفتی صاحب سے بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھی وہ مسئلہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پرسنل نمبر پہ, تو انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ڈسکرپشن میں اور ویڈیو پر بھی مفتی صاحب کا نمبر لگا دیں گے, جس سے آپ بآسانی مفتی صاحب سے کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.